حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں یاد رکھی یا 2 طرح کے علم یاد رکھے، ان میں سے ایک کو تو تمہارے درمیان میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یعنی ایک موقع پر آپ نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ ایک بات تو میں نے بتا دی ہے جس کا تعلق ظاہر سے تھا، احکام سے، اخلاق سے، اور لوگوں کو سمجھ آنے والی باتیں تھیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے جو میں نے ابھی نہیں بتائی، کیونکہ اس موقع پر اس کو بتانا کیا معنی رکھتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز دوں جو ابھی ان کو سمجھ میں نہ آئے، اور اس بنا پر وہ الٹا میرے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں اور میری گردن کاٹ ڈالیں، کھانے کی نالی کاٹ دیں، یعنی گلا کاٹ دیں، یہ مراد ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر علم کو اس کے اہل لوگوں کے پاس رکھا جائے، علم کے قدردانوں کو علم دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ علم خوب پھیلے گا اور علم والے بھی عزت پائیں گے، دینے والوں کو بھی عزت ملے گی۔ اور اگر نااہل لوگوں کو دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہوگا کہ آپ کی کچھ باتیں تو لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ان کو کوئی ان کے فائدے کی بات بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اور اس طرح کی پریکٹیکل ٹپس وغیرہ دے دیں۔ لیکن وہ باتیں جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہوں، جن سے ان کو اپنے زندگی کا طریقہ بدلنے کا حکم ملتا ہو، یا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف جاتی ہو باتیں، وہ باتیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور الٹا آپ کی جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں پھر بتائی ہی نہ جائیں اور چھپا دی جائیں اور ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے؟ نہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ باتیں بتائی ہی نہیں تھی؟ نہیں، بتائی تھی، لیکن حکمت کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے، وقت آنے پر۔ تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ پتھر پہ بیج ڈالیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ زمین کو نرم کریں، پھر اس میں آپ پانی لگائیں، پھر آپ اس کو مزید نرم کریں، ہل چلائیں، پھر اس میں آپ بیج ڈالیں، تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں اچھی فصل آ جائے گی۔ لیکن یہ صبر آزما کام ہے، وقت طلب کام ہے۔ یہ ایک خط ہے میرے پاس، 2-3 پہلو ہیں اس خط کے۔ کسی بچی نے مجھے لکھا ہے، آپ آج کل اسلام آباد میں ہیں، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے آ کے ملوں، لیکن بہت مجبور ہوں، آ نہیں سکتی۔ میں نے اسلام آباد کے 8 بیچ سے کورس شروع کیا تھا، 15واں پارہ تھا کہ ہمارے گھر میں طلاق کا مسئلہ چلا۔ رجعی اور بائنی طلاق کی بحث کے بعد میرا الہدا آنا بند ہو گیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ جس کو طلاق ہوئی تھی، یعنی میری کزن، اسے میں مفید مشورے کے لیے یہاں لائی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر بچ جائے۔ الہدا بند ہونے کے بعد پہلے تو میں بہت روئی، لیکن ہوا کیا کہ وہ اس کو کچھ بتانے کے لیے یہاں لائی، لیکن وہ نظریے کا کچھ فرق آیا جس سے ان کو آنے سے روک دیا گیا۔ پہلے تو میں بہت روئی، پھر میں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خط و کتابت کا خیال میرے دل میں ڈالا، یعنی خط و کتابت کورس کا۔ پھر میں نے 15 سے 30 پارے خط و کتابت کے ذریعے کیے۔ اس لانے جانے میں بھی بہت آزمائشیں آئیں، لیکن الحمدللہ میرا کورس پورا ہو گیا۔ شروع میں تو میں رات کو اور صبح فجر کے بعد سب سے چھپ کر پڑھتی تھی، یعنی گھر میں پھر قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہ رہی۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے کوئی رسپانس نہ دیا تو میں نے دن میں پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ دن میں بھی۔ گھر میں آپ کی کیسٹ میں زور سے بھی لگا لیتی تو ابو کچھ نہ کہتے، لیکن الہدا جانے کے نام سے چڑھتے۔ کیوں؟ یہ تو مجھے بھی صحیح معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن مختلف ہے۔ میں نے بہت دفعہ انہیں اپنا قرآن دیا کہ آپ دیکھ لیں، لیکن وہ یہ بات نہیں مانتے، کیونکہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے انہیں آپ کے بہت خلاف کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے ابو جب بھی بحث کرتے تو میں چپ کر کے سن لیتی ہوں، ان سے مزید بحث نہیں کرتی۔ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے ان کے آگے نہیں بولتی۔ البتہ اس کورس میں میری امی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ کورس کے بعد میں نے سبجیکٹس کا بھی کورس کیا، سارے سبجیکٹس الحمدللہ ختم ہو گئے، صرف اصول الفقہ رہ گیا جس کی کیسٹ بازار میں نہیں تھی، صرف الہدا میں ہے۔ اور پھر اب میری تڑپ اور جستجو اور بڑھ گئی ہے اس علم کو پانے کی، اس لیے میں بخاری کا کورس کرنا چاہتی ہوں۔
براہ کرم میرے لیے اس کورس کے لیے بھی خط و کتابت کا بندوبست کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں نے گھر میں 3 لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے، میں خود تجوید سیکھ رہی ہوں۔ آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں اور مجھے کسی بھی خدمت کا موقع ضرور دیں۔ آپ کے لیے اور تمام سٹاف کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جی چاہتا ہے آپ سے ملوں اور خود آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں اور آپ کے مشورے لوں، لیکن مجھے اس وقت بھی لگ رہا ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ اس خط کو 2 باتوں کی وجہ سے سنانا چاہ رہی تھی۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ دلائل پڑھ لیتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بات قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ جیسے طلاق کا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہوتی ہے، پھر یا تو روک لو یا احسن طریقے سے گھر بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس لیے نازل کیا تھا؟ تاکہ اچانک ہی گھر نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اس میں بہرحال اختلافی رائے آئی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ایک ہی دفعہ میں اگر طلاق ہوتی ہے تو بس طلاق ہو جائے گی۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں، ہم نے کبھی اپنا یہ سوچ کسی پہ امپوز نہیں کی، لیکن جب قرآن آتا ہے اور قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، روک لو یا پھر رخصت کر دو، تب ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا۔ لیکن یہ مسئلہ جب اس بچی نے گھر میں بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو گھر والے اسے قبول نہیں کر سکے۔ بالکل یہی ہوا جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری بات تم کو بتاؤں تو کیا ہوگا؟ میرا گلا کاٹ ڈالا جائے گا۔ الہدا کے خلاف جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ قرآن پورا جب لوگوں کو پڑھا دیا جاتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا کچھ اس کے اندر ہے اور ہمیں عام روزمرہ زندگی میں نہیں ملتا، تو اس وجہ سے پھر شامت آتی ہے ہم سب کی۔ لیکن اب کیسے ہم قرآن کو بدل دیں؟ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق 2 بار ہے تو پھر ہم اس کو کیسے کہیں کہ نہیں 2 بار نہیں، بس 1 ہی بار ہو جاتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بات دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو بڑے بڑے مسئلے نہ بتائیں، اور ابھی آپ کے اپنے بھی دن ایسے ہیں کہ پوری طرح آپ کو گرپ نہیں ہوئی مسائل پہ۔ اخلاق کی بات، تقوی کی بات، اللہ سے ڈرنے کی بات، یہ باتیں تو آپ ایک دوسرے کو کنوے کریں، لیکن یہ جو باقی مسائل ہیں یہ ابھی آپ تھوڑا اور پڑھ لیں، خود ریسرچ کریں اچھی طرح اور سمجھیں، نہ میری باتوں میں نہ دوسرے تیسرے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور دلائل کا مطالعہ کریں اگلی فردر سٹیج پہ، پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو اوپینین دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بچی کا عزم اور ارادہ کہ ماشاءاللہ اگر یہاں سے آنا بند بھی ہو گیا، سب کچھ روک دیا گیا، تو بھی رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو قرآن پڑھا، فجر سے پہلے قرآن پڑھا کہ جب کوئی اور تکلیف نہ محسوس کرے۔ اب اس بچی کے دل پہ اترا ہے نا، اس لیے اس نے بہانہ نہیں بنایا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو بہانہ بنا لیتا، وہ باجی کیا کروں گھر والے نہیں آنے دیتے، اب میرا تو قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے باقی رہ ہی گیا، میں بدقسمت تھی مجھ سے نہیں ہو سکا۔ ایک یہ رویہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا، اپنے دھن کی پکی رہی، اپنا کام مکمل کیا، 8 بیچ میں اپنا کورس مکمل کیا، اس نے بھی کر لیا، سارا کچھ سبجیکٹس میں جو کیسٹس تھی ساری وہ لے کے سب سن کے جو کچھ یہاں ہوتا تھا گھر بیٹھ کے بھی سارا مکمل کیا کہ اب آ نہیں پاتی تھی۔ تو اسی طرح ایک اور بچی ہے کسی اور علاقے میں رہتی، اس نے بھی ریسنٹلی ایک خط مجھے لکھا کوئی 1 مہینہ پہلے، اس بچی کے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ تھے، اس کے گھر میں بھی بہن یہ مسئلہ تھا کہ وہ اسے قرآن نہیں کھولنے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے خدا نخواستہ کوئی ہم پہ مصیبت نہ آ جائے کہ کہیں تمہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی باتیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن کے اندر عزم ہوتا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، وہ اپنے رستے نکال لیتے ہیں، وہ ساری پابندیوں میں بھی، ساری مجبوریوں میں بھی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے شاید سنا ہی ہوگا اصول الفقہ میں، یا کہ امام ابو بکر الحازمی جو تھے ان کو قید ہو گئی تھی بہت ینگ ایج میں، اور اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور کئی سال اس میں رہے تھے۔ وہاں کنویں میں بیٹھ کے وہ کتابیں ڈکٹیٹ کراتے تھے اوپر، جہاں نیچے کوئی لائبریری نہیں تھی، کچھ نہیں، جو پچھلا علم سیکھا ہوا تھا وہ دل میں تھا، پروڈیوس کرنے کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اس کنویں میں بیٹھ کے منڈیر پہ بیٹھے شاگردوں کو کتابیں لکھائیں، کئی سال تک یہ کام ہوتا رہا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات پر مشکلات نہیں رہتی، چونکہ ان کے دل پہ لگ گئی، اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل پہ نہیں اتری نا بات، تو جتنی مرضی سہولتیں ہو جائیں،
جتنی مرضی آسانیاں ہو جائیں وہ نہیں کام کیا کرتے. تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں.